میں تو بنیادی طور پہ کسی ایک پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. ہوں، میں تو مختلف گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا آ رہا ہوں. ہمارا جو پروجیکٹ ہے پنجاب میں بھی چلتا ہے, ہمارا پروجیکٹ کے پی میں بھی چلتا ہے, سندھ میں بھی چلتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں اور بلوچستان میں بھی. اب اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ایک شخص کوئی تیسری ڈگری کر رہا ہے, وہ ہاسٹل میں بیٹھا ہوا ہے بالکل صحیح اور وہ ساتھ منشیات بھی ہے فروخت کر جی رہا جی ہے, جی اور اس کے بعد وہ اس یونیورسٹی کا صدر بن وہ کے ایک سینیریو کا جو مس یوز ہوتا ہے بالکل پولیٹیکل جماعت کے سر پہ. ایسا بالکل. نہیں ہو سکتا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیسی ہونی چاہیے. اس کا فیصلہ طلبہ ہی کریں گے, اس کا فیصلہ نوجوان ہی کریں گے. مطلب یہاں پہ بھی آپ ماشاء اللہ سے آتے رہتے ہیں اور آپ کیمبرج آکسفورڈ میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو پالیٹکس ہے اس کا کس قدر رول ہے. یوتھ کی جماعت تو پی ٹی آئی کو کہتے ہیں پاکستان میں, آپ نون لیگ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلو السلام نمستے ست سری اکال, کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستو. لندن سے جان العابدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور جناب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فہد شہباز وڑائچ صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں اور نوجوان ہیں, جو سب سے اچھی بات ہے کیونکہ پاکستانی سیاست میں آپ کو نوجوان بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہوتے ہوئے, نوجوان ہوتے ہوئے کیسے سیاست کو ڈیل کر رہے ہیں اور کیسے معاملات دیکھ رہے ہیں. یوتھ جنرل اسمبلی جو ہے اس کے یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور فوکل پرسن بھی رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے. تو جناب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی, آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ کا کرم. تو لندن کیسے آنا ہوا اور پاکستان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ دیکھیں, میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ کچھ عرصے بعد کچھ سرٹیفکیشنز کر لیا کروں. تو کیمبرج میں اپنی سرٹیفکیشن کے سلسلے میں موجود ہوں, جو بنیادی طور پر سیاسیات, معیشت اور پبلک پالیسی کیسی ہونی چاہیے جو جمہوری معاشروں میں, اس پہ یہ ایک تربیت کہہ لیں آپ, اس کو ایک کورس کہہ لیں, اس سلسلے میں موجود ہوں. اور چونکہ یہاں پر یوتھ جنرل اسمبلی کا نیٹ ورک موجود ہے اور باقی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں تھیں, تو اس وجہ سے میں پچھلے 10 دنوں سے لندن میں اور اس کے آس پاس کیمبرج آکسفورڈ کی طرف تو یہ موجود ہوں. سرکاری خرچوں پہ ہو رہے ہیں یا آپ کے پرسنل خرچے ہیں؟ نہیں, یہ میرا ذاتی خرچہ ہے, اور نہ تو یہ سرکاری ٹور ہے. یہ جو میری اس میں ایکسیپٹنس ہوئی ہے یہ بھی ذاتی طور پہ ہے, اس میں کوئی حکومت کا عمل دخل نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور واضح کر دوں, آپ نے چونکہ یہ سوال کیا, کہ میں نے بطور فوکل پرسن بھی جتنے بھی وزٹ کیے ہیں اس میں سے 95% جس کے اخراجات میں نے اپنی جیب سے ادا کی. تو یوتھ کی جماعت تو پی ٹی آئی کو کہتے ہیں پاکستان میں, آپ نون لیگ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تو بنیادی طور پہ کسی ایک پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. میں تو مختلف گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا آ رہا ہوں, اور اس گورنمنٹ کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ ایک چونکہ پرومیننٹ رول اس گورنمنٹ کے ساتھ ملا ہے, لیکن جو ایک میں ادارہ رن کر رہا ہوں یوتھ جنرل اسمبلی گزشتہ 10 سالوں سے, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. ہمارا جو پروجیکٹ ہے پنجاب میں بھی چلتا ہے, ہمارا پروجیکٹ کے پی میں بھی چلتا ہے, سندھ میں بھی چلتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں اور بلوچستان میں بھی, اب آپ دیکھیں تو ان چاروں صوبوں میں تقریباً مختلف حکومتیں ہیں, مختلف سیاسی جماعت سے, مختلف نظریات سے تعلق رکھنے والی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تمام جو ایک سیاسی ٹیگ ہے اس سے نکل کر نوجوانوں کی آواز بنے, اور نوجوان ہمیشہ کسی ایک سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوتے, نوجوان مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ ہوتے ہیں. تو جو اسمبلی ہے, چاہے وہ پنجاب کی ہو, کے پی کی ہو, سندھ کی ہو, یا ہماری جو سینٹرل اسمبلی ہے, وہ وہاں پر ہمیں نوجوان نہیں نظر آتے, اس کے پیچھے آپ کیا بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, کئی بنیادی وجوہات ہیں, لیکن جہاں تک آپ نے بات کی نا نوجوانوں کی, تو آپ دیکھیں کہ اس الیکشن میں سب سے زیادہ پارٹیسپیشن رہی نوجوانوں کی, چاہے ہم وہ ووٹر کی بات کریں یا چاہے ہم وہ کینڈیڈیٹس کی بات کریں. اور آپ ابھی بھی پنجاب اسمبلی میں دیکھ لیں, آپ کو 30% نئے نوجوان چہرے نظر آئیں گے جن کی عمر 35 سال سے کم ہے. اسی طرح آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں, وہاں پر بھی آپ کو نوجوان نظر آئیں گے. اور یہ جو نوجوان پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ان کو جدید تکنیکی لحاظوں سے آراستہ کرنے کے لیے ینگ پارلیمنٹیرین فورمز بنائے گئے ہیں. ابھی ینگ پارلیمنٹیرین فورم پنجاب کی صدر ہیں آمنہ شیخ, جو ایم پی ہیں ریزرو سیٹ پہ, یہ تقریباً 30 سے 35 کے درمیان میں ہوں گی, اور یونیورسٹی آف برکلی یو ایس اے پڑھی ہوئی ہیں, LLM کیا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے قومی اسمبلی میں ینگ پارلیمنٹیرین فورم ہے, وہاں پر بھی آپ کو پڑھے لکھے نوجوان نظر آئیں گے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ یہ تعداد بڑھنی چاہیے, تو میں بالکل سمجھتا ہوں, کیونکہ نوجوان اس وقت 64% ہے. اور جب نوجوان یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی ہمیں کوٹا چاہیے پارلیمنٹ میں آنے کے لیے,
یا نوجوانوں کو حق ملنا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں نوجوان کوٹا مانگ کے سب سے پہلے اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ کوٹا وہ مانگتا ہے جو مائنورٹی ہوتا ہے، میجورٹی کبھی بھی کوٹا نہیں مانگتی، میجورٹی کا وہ حق ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس پہ کام ہونا چاہیے، یونیورسٹی کی ڈیبیٹنگ سوسائٹیز پہ کام ہونا تو چاہیے، اس پہ تو وہ ہائر بزرگ ایجوکیشن سیاستدان ہی کریں گے نا ہائر بیسیکلی کام، ایجوکیشن اس میں تو کمیشن کے جو فنڈ ہیں جو ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے ہیں وہ بڑھانے چاہیے، تاکہ ایک وقت میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ ایسی ٹریننگ کا حصہ بن سکیں۔ اور یہی سوال میرا بھی ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے 64% جو ہے وہ نوجوان ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو 64% نوجوان ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ تو وہی لوگ کر رہے ہیں نا جو اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور اس اسمبلی میں موسٹلی وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پچھلے 15 سال سے مسلسل الیکٹ ہو رہے ہیں، ایک ٹرم اگر رہ جاتی ہے تو دوسری ٹرم میں ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی نوجوان آتا ہے تو وہ ان کی اولاد میں سے ہی ہوتا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز، اب یہاں پہ بھی آپ ماشاء اللہ سے آتے رہتے ہیں، اور آپ کیمبرج آکسفورڈ میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو پالیٹکس ہے اس کا کس قدر رول ہے، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں، آپ گورنمنٹ کالج میں پڑھے، آپ ایف سی میں پڑھے، دوسرے اداروں میں، وہاں پہ آپ کو اسٹوڈنٹ یونینز نظر آئیں گی، لیکن وہ یونیورسٹی کی حد تک ہوں گی۔ یعنی اگر کوئی سوسائٹیز ہے تو وہ مختلف قسم کا، فار ایگزامپل بلڈ ڈونر سوسائٹی میں بھی وہاں پہ سرو کرتا رہا، بہت سی دوسری سوسائٹیز، وہ یونیورسٹی تک ان کا دائرہ اختیار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پولیٹیکلی ٹرین کر سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کو، جیسے کبھی پنجاب یونیورسٹی میں ہوتا تھا یا دوسری یونیورسٹیز قائد اعظم وغیرہ، کہ یہاں پہ جیسا ماحول ہے کیا وہاں پہ وہ ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں کسی طرح سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین ضرور بحال ہونی چاہیے، لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ۔ اچھا۔ پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ یونین کا ماضی رہا ہے بدقسمتی سے، جس طرح سے ایک وقت میں ایم ایس ایف تھی، اس کے مختلف ایک ونگز بن گئے تھے، جس طرح سے ایگل ونگ اور پتہ نہیں بلیک ونگ کس طرح کے نام چلا کرتے تھے جو لاہور کے مختلف کالجز میں، اسی طرح سے پی ایس ایف کی بات کی جائے، اس طرح سے جمعیت کی بات کی جائے، مطلب کوئی ایک سیاسی جماعت کی اسٹوڈنٹ یونین یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے وقت میں ہم نے اسٹوڈنٹ کی صحیح معنوں میں ان کو ان کے حقوق کی بات کی ہے۔ ہاں ایک جماعت ہے رائٹ ونگ کی، وہ نصاب وغیرہ پڑھاتی ہے، لیکن اس کی لیے بھی جو دیکھیں اسٹوڈنٹس کا رسپانس ہے وہ کیا ہے، اسٹوڈنٹس دیکھا جائے تو طلبہ تنگ ہیں پنجاب یونیورسٹی میں یا باقی آپ ادارے میں دیکھیں تو وہ بھی جماعت چاہتی ہے کہ کوئی اور یوتھ کی جو جماعت ہو یا یوتھ کی جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو وہ آگے نہ آ سکے۔ اب اس میں کرنا کیا ہوگا، کیونکہ اب جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تب تک ہمیں ایک اچھی لیڈرشپ نہیں ملے گی، اور ایک معاشرے کو اچھے اور کوالیفائڈ لیڈرز کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہمارا جو ووٹر ہے نا وہ اس پہ بات نہیں کرتا کہ اسمبلی میں جو بل فلاں پیش ہو رہا ہے، ہمارا جو ایم پی ہے اس نے کس بات پر ووٹ دیا، اس نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا ہے کہ نہیں دیا، وہاں سے رجحانات کا پتہ چلتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ماڈل جب ہم بات کرتے ہیں نا آکسفورڈ کی، کیمبرج کی، تو یہاں پہ لیبر پارٹی کی یا کنزرویٹو پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی بیک اپ نہیں ہوتی کہ آپ کا ایک امیدوار کیمبرج میں الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ لیبر کا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو اپنی سیاست کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور جو ماڈل چلتا آ رہا تھا، ایک شخص ایک ڈگری حاصل کر لیتا تھا، اس کے بعد وہ دوسری تیسری پانچویں ڈگری تک وہاں پر یونین کا پریزیڈنٹ بننے تک رہے۔ تو اس کا آسان طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طے کر لیں کہ ایک معیاری سی جی پی اے ہو پہلے سمیسٹر سے لے کر چھٹے سمیسٹر تک، جب تک آپ نے پوزیشنز بنانی، ایک فریم ورک پہ آ جائیں کہ جی یہ 3 ہونا چاہیے یا 2.7 2.8 ہونا چاہیے، اٹینڈنس 80% ہونی چاہیے، 70% ہونی چاہیے، جو کالج کے دوران بیہیویئر ہے وہ اچھا رہنا چاہیے، ایسا کوئی ڈسپلن ریکارڈ نہیں ہونا رہنا چاہیے۔ چاہیے۔ اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنے جو کہ یونیورسٹی کا سینٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے بعد جتنے بھی حصہ لینا چاہتے ہیں اس میں امیدواران ان کو شارٹ لسٹ کریں ان تمام بنیادوں پر، پھر ان کے درمیان میں ووٹ ہو، اور ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ماڈل ہے اس دوران ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس دوران دیکھنا چاہیے کہ یہ پڑھائی کے علاوہ باقی چیزوں میں کیسا ہے، باقی چیزوں میں ایکٹیو ہے بھی یا نہیں۔ تو اس فریم ورک کے تحت پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز ہونی چاہیے، لیکن جو پرانا فریم ورک ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے تحت اگر آپ کریں گی تو وہ ڈیزاسٹر ہے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ آپ نے یہ رائے دی، بالکل رائے آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ کیا
جو ہے وہ پورٹ فولیو ہونا چاہیے کسی بھی شخص کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے. یہ اگر تو وہ بزرگ سیاستدان کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق کریں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، یا عام جو ہمارے دوست شاید وہ بھی یہ چاہتے ہوں، ظاہر ہے آپ اپنا ایک نظریہ رکھتے ہوں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ اختیار، دیکھیں ہم نے جب اختیار دے دیا کہ جب آپ 18 سال سے بڑے ہیں تو آپ وزیر اعظم کا انتخاب کر سکتے ہیں، آپ پریزیڈنٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں، آپ جناب ایم پی ایم این اے کو ووٹ دے سکتے ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں انتخاب کر سکتے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ لیڈر کون ہونا چاہیے؟ اور پھر یہ کہ وہاں پہ آپ الیکشن کروا سکتے ہیں، باقاعدہ ایک الیکشن الیکٹورل پروسیس ہو سکتا ہے. یعنی آپ جیسے اب آپ کہہ رہے تھے کہ رائٹ ونگ کی ایک جماعت ہے، تو رائٹ ونگ کی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو سپیس دے رہے ہیں، وہ معاملات کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں پیچھے ہٹ رہی ہیں اور وہ اپنی جو سیاسی پریزنس ہے وہ وہاں پہ شو نہیں کر پا رہے. تو اگر یہاں پر ہمیں جہاں پہ رائٹ ونگ کے کچھ لوگ نظر آتے ہیں، وہاں پہ لیفٹ ونگ کے کچھ لوگ نظر آتے ہیں، تو کچھ سینٹرلائز لوگ بھی آ سکتے ہیں جو سیاستدانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا سیاست کو وہاں سے، جیسے آپ نے خواجہ سعد رفیق کا آپ کو پتہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، آئی ایس ایف کے بہت سارے لوگ، فاروق حبیب صاحب تھے فیصل آباد کے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آگے آئے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی اسی چیز کے پروڈکٹ ہیں. اور اگر آپ آج بھی یہ دیکھیں، خواجہ سعد رفیق صاحب نون لیگ میں میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ان کی عزت کی جاتی ہے ہر طرف کے حلقہ کے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ ہے اور پولیٹیکل ٹریننگ کے تھرو آئے ہیں. بہت سارے ہمارے دوسرے سیاستدان جو ہیں وہ شاید انفارچونیٹ طور پہ، یا وہ چاہتے نہیں تھے، ان کی خواہش نہیں تھی، شاید پولیٹکس ان کی پہلا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن وہ اس لیے آگے کہ ان کے والد بھی ایم این اے ہیں، ان کو بھی یہی کرنا ہے. تو جب آپ بائی انٹرسٹ پولیٹکس کو چوز کریں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیسی ہونی چاہیے، انسٹیڈ کہ وہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کریں. تو کیا خیال ہے، وہ بزرگ لوگ کریں فیصلہ، یا نوجوانوں کا کوئی لائے عمل ہو سکتا ہے جس سے ذریعے سے اوپر نہیں، ہے؟ اس کا ایک آسان سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نوجوانوں پر کمیٹی بنا دے، جیسے گورنمنٹ کالج سے 2 اسٹوڈنٹ لے لیں، پنجاب یونیورسٹی سے، یس یس. اسی طرح پرائیویٹ اور پورے پاکستان سے، اور وہ کوئی ایک کمیٹی ہو جو یہ سارا کرائیٹیریا طے کرے. اب وہ جب کرائیٹیریا طے ہو جائے گا، وہ کرائیٹیریا فکس ہو جائے گا. اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر آپ کا کالج میں بیہیویئر ایسا رہا ہو، اور یا آپ اپنی اسی سیم ادارے میں دوسری ڈگری کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر نئے آنے والے لیڈرز کے لوگوں کے لیے ساتھ، زیادتی ہے. ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو ٹھیک میں ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائیٹیریا کچھ ایسا ہے، اس کو ہم سیٹ کر دیں. اور میں پولیٹیکل تعلق یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، آپ ہو سکتا ہے کسی جماعت کے بنیادی ممبر بھی ہوں، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے جھنڈے تلے الیکشن لڑ رہے ہوں، اور اس پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ آپ کے یونیورسٹیز میں تقریریں کر رہے ہوں، اور یونیورسٹی میں اسی طرح سے انتشار پھیل رہا ہو جس کی وجہ سے یہ اسٹوڈنٹ یونین کو بین کرنا پڑا. اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نوجوان بنیادی طور پر جذباتی ہوتا ہے، تو پھر بہت ایسے حادثات ہوئے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں ایک اچھا سازگار ماحول بنانا ہوگا. اور یہ جو الیکشن ہے اس کا فیصلہ طلبہ ہی کریں گے، اس کا فیصلہ نوجوان ہی کریں گے، لیکن ایک کرائیٹیریا سیٹ ہونے کے بعد جو ڈیبیٹ ہوں گی، ایک مینیفیسٹو آئے گا. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ایک شخص کوئی تیسری ڈگری کر رہا ہے، وہ ہاسٹل میں بیٹھا ہوا ہے بالکل صحیح ہے. اور وہ ساتھ منشیات بھی فروخت کر جی رہا جی ہے، جی. اور اس کے بعد وہ اس یونیورسٹی کا صدر بن وہ جائے سینیریو کا جو مس یوز ہوتا ہے. پولیٹیکل جماعت کے سر پہ. ایسا بالکل. نہیں ہو سکتا. وہ میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اور یہ ایسا ہوا ہے ماضی میں، ایسی مثالیں ہیں، وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب آپ کی جو یوتھ جنرل اسمبلی ہے اس میں آنے کا کیا کرائیٹیریا ہے، اس میں آگے بڑھنے کا کیا کرائیٹیریا ہے، اور آپ اگر پریزیڈنٹ ہیں اس کے، تو کیا کل کو میں جوائن کرتا ہوں، کیمرے کی اس طرف بیٹھے ذیشان بھائی جوائن کرتے ہیں، کوئی اور شخص جوائن کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی وہی لائے عمل ہے، یا آپ نے بنا دی تو بس آپ ہی پریزیڈنٹ؟ نہیں دیکھیں، میں نے اس کو آغاز کیا تھا 2015 میں، 18 سال کا میں تھا. دیکھیں ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسے نوجوان آئیں، اور ہمارا اس میں باقاعدہ طور پر بورڈ بنتا ہے. بورڈ کے بعد ہمارا اس میں کاؤنسل آف مینٹورز بنتا ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنتی ہے، ہر دفعہ چینج ہوتی ہے. میں آج مجھے اچھا لگتا ہے، مطلب جیسا آپ کام کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسا نوجوان کام کرنا چاہے تو میں اپنی جو سیٹ ہے یہ ٹینیور پورا کیے بغیر اس کو دینے کو تیار ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کی ابتدا ضرور کی ہے، میں اس کا فاؤنڈر ہوں. تو اگر صرف ایک تھوڑا سا یہ ہو کے سوچ لینا ایک ٹائٹل کی حد تک، تو وہ تو میرے ساتھ جڑا ہے نا، وہ تو کوئی نہیں چھین سکتا. تو میں اس چیز میں تو کوئی نہیں دوسری چیز کو سمجھتا.
کہ اگر کوئی ایسا شخص، ایسا نوجوان جو اس اسمبلی کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ اسمبلی کوئی ایک صدر لیڈ نہیں کر رہا، یہ پوری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کر رہی ہے جو ہر سال بعد باقاعدہ طور پر تبدیل ہوتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں اس کے اور بعد. اس میں ان لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے جو اس سے پہلے کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی بھی عہدے پہ نہ رہے ہوں. وہ اچھا. اب جیسے ہمارا سیکرٹری جنرل بنا ہے گورنمنٹ کالج کا ایک لڑکا ہے، لا فائنل ایئر کا، تو یہ پہلی دفعہ کسی آرگنائزیشن میں آیا اور پہلی دفعہ سیکرٹری جنرل بن گیا. اسی طرح سے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ابھی یونیورسٹی میں گیا ہے. تو اس کا کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں کہ 28-29 سال والا سیکرٹری جنرل بنے گا، نائب صدر بنے گا، کنوینر بنے گا، اسپوکس پرسن بنے گا، بلکہ او لیولس کے بچے بھی جو ہیں، اے لیولس کے بچے بھی ہیں جو بھی یونیورسٹی میں نہیں گئے، وہ بھی ان پوزیشنز تک پہنچے ہیں. اور یہ بھی سیٹ کرائٹیریا نہیں ہے کہ اس تنظیم میں 5 سال دیے ہوں تو آپ اس کے بعد پہنچیں. لوگ 3 ماہ بعد بھی ان پوزیشنز پر پہنچے تو ہیں. پھر اس میں ووٹنگ کا کوئی کرائٹیریا ہے یا یہ آپ لوگوں کی کوئی کمیٹی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ بندہ؟ نہیں، ہم نے فی الوقت اس کے اندر جو ہمارے نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، کانسٹیٹیوشن میں ہم نے یہی طے کیا تھا کہ جو پہلے 10 سال ہوں گے اس میں اس طرح سے ہم ووٹنگ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ڈفرینٹ تجربات کی بنیاد پر اس یوتھ جن اسمبلی کے مختلف شہروں میں چیپٹرز بنتے رہے. اب جو باقاعدہ ماڈل چیپٹر چل رہا ہے وہ لاہور کا اور اسلام آباد کا چیپٹر ہے، اور باقی ایک آن لائن چیپٹر جسے آپ کہہ سکتے ہیں جس میں اوورسیز طلبہ بھی شامل ہیں، پورے پاکستان کے لوگ شامل ہیں. لیکن آگے جا کے البتہ یہ جو الیکشن والا کرائٹیریا ہے ہم اس کو بالکل انٹروڈیوس کروائیں گے. لیکن جو ابھی بھی کرائٹیریا ہے وہ بھی ٹیکنیکلی الیکشن ہے، کیونکہ جو آپ کی شورا ہوتی ہے اس کے اندر کی سے ہی. اس کی ٹھیک. اس کی جو ہوتی ہے میجورٹی، وہی بتاتی ہے کہ کسے ہونا چاہیے، کسے لیڈ کرنا چاہیے یعنی یوتھ وہ آرگنائزیشن کو. انڈائریکٹ الیکشنز نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں تقریباً جہاں پہ وہاں پہ لوگ تقریباً وہ موجود. الیکشن ہے، جی 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 بٹ جی. اس میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے پاکستان میں بھی، خاص طور پہ طلبہ کا، خاص طور پر نوجوانوں کا، کسی ایک شخص نے بھی 3 سال پہلے جوائن کی ہے، کسی نے 3 ماہ پہلے جوائن کی ہے. اب ہو سکتا ہے 3 سال پہلے جوائن کرنے والا جو ہو وہ 3 ماہ پہلے جوائن کرنے والے سے بھی ایکٹیو نہ ہو. تو اگر ہم یہ ہر کسی کو ووٹ کا حق دے دیں گے نا تو بس اس مس طرح یوز سے ہوگا. ہوا گا، اس کا مس یوز ہوگا، اور پھر قیادت صحیح نہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی روایت کو کیسے برقرار رکھنا ہے، اس کی قیادت کو آگے کیسے ٹرانسفر کرنا ہے. لیکن ہم اس کو آنے والے وقت میں، یعنی کہ اب یہ 10 سال مکمل کرنے جا رہی ہے اگست میں، 5 اگست کو انشاءاللہ، تو اس کے بعد ہم اس کے جو شہروں کی سطح پر ہوں گے ایک ہی الیکشن کا طریقہ انٹروڈیوس کروائیں گے اچھا انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آخر میں ہم کچھ ایک دو کوئک کوسچن کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی کوئی خاص محبت لگتی ہے؟ کیا ایسا تعلق ہے کہ آپ ہی فوکل پرسن کیوں؟ بہت ساری یوتھ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، یہ سوال آپ سے ہوتا ہوگا، یا آپ سے کوئی شخص ڈائریکٹ نہیں کرتا تو آپ کے پیچھے کرتا ہوگا، تو کیوں آپ کیوں فوکل پرسن اور کوئی کیوں نہیں؟ دیکھیں 18 سال کی عمر میں نے آرگنائزیشن بنائی، یوتھ جنرل اسمبلی. لاہور کے 3 سے 4 بڑے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں سے تعلیم یافتہ ہوں. پاکستان کے باہر سے ماسٹر کیا، پاکستان کے باہر جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہاں سے میری سرٹیفکیشن ہے. اور یہ جو ویلیڈیشن ہے یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ عالمی سطح پر انلیش ادارے کی طرف سے ڈیانا ایوارڈ 2023 کی صورت میں. تو پاکستان اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بھی میں پاکستان کو 10 سے زائد فورم پر ریپرزینٹ کر چکا ہوں. تو جب ہم پروفائل دیکھتے ہیں 18 سال سے 27 سال کے درمیان جو میں نے ان 9 سالوں کے درمیان میں کام کیا ہے، تو اس پہ الحمدللہ میں یہ بات نہیں کہتا، میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، میں اپنے منہ سے یہ بات کہوں تو یہ جو اس سیکٹر میں کام کرنے والے نوجوان ہیں، آپ جا کے ان سے رائے پوچھیں. اچھا نہ صرف یہ بلکہ ایک ادارہ سینٹر فار لا اینڈ جسٹس، میں اس کا ینگسٹ پریزیڈنٹ تھا اس کے بورڈ کا 25 سال کی عمر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیئر ٹیکر حکومت جب آ رہی تھی محسن نقوی صاحب کی تو اس کے لیے میرا نام آیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ اکنامک فورم ہے، اس کا گلوبل شیپر ہے نوجوانوں کے لیے، اس لاہور ہب کو میں لیڈ کر رہا ہوں، ورلڈ اکنامک فورم کو. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یوتھ اسمبلی بنائی اور اسی طرح سے سفر کرتے کرتے یہاں آگے. اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں کی، محنت ہے آپ کی. تعلیم کو بھی جاری رکھا اور ساتھ میں اپنی لا فرم چلا رہا ہوں، ایک انڈیپینڈنٹ وکیل کے طور پہ کام کر رہا ہوں. میری کلائنٹل پاکستان اور پاکستان سے باہر دونوں پہ ہیں. تو میں الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے بعد کون ڈیزرو کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو اس سیکٹر میں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے اس عہدے کے ساتھ
پورا انصاف کیا. انصاف کیا ہے. اور آپ کو لگتا نہیں کہ کوئی خاص سفارش ہے آپ کے پاس جو کسی کے پاس نہیں، نہیں لگتا میں ہے؟ بالکل ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں. جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا آپ جانتے ہیں، اور جن لوگوں نے میری اسٹرگل دیکھی ہے گزشتہ 10-12 سال سے، کہ جب میں پبلک اسپیکنگ کیا کرتا تھا اپنے اسٹوڈنٹ کے ٹائم پہ، اور اس وقت میں چیف منسٹر ڈبیٹ اور پنجاب یوتھ فیسٹیول چیف منسٹر ڈبیٹنگ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ رہا. یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میرا ڈبیٹ بیس پہ ایڈمیشن ہوا تھا. میں کوئی نمبر لینے والا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. تو اس وقت یہ تمام چیزوں میں اور لیڈرشپ رول میں کام کرنے کا شوق تھا، اور ساتھ ساتھ سیکھنے کا. آج بھی میں موجود ہوں یہ کیمبرج کی سرٹیفکیشن کے لیے. بہت آسان تھا، میں لاہور بیٹھتا اور میں اس کو آن لائن طرح سے کر لیتا، لیکن میری کوشش ہوتی کہ وقت کے ساتھ سیکھنا ہے. اور میں تمام نوجوانوں کو بھی کہوں گا کہ وہ کوشش کریں کہ جو بھی روٹ لیں اس میں کوالیفائڈ روٹ آپ کا لازمی ہونا چاہیے. جی تو ناظرین، فہد بھائی کی آپ نے گفتگو سنی اور انہوں نے جو پیغام دیا وہ یہی ہے کہ آپ نے اگر واقعی دنیا کو لیڈ کرنا ہے تو آپ کو دنیا میں نکلنا پڑے گا. یعنی دنیا کے کسی بھی معاملے میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں آپ کو پروفیشنلزم اور پرفیکشن کی طرف جانا پڑے گا، تو پھر آپ کو کوئی موقع ملے گا. اور اسی طرح کے موقع کی تلاش میں یہ رہے، ان کو مختلف مواقع ملے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے یوتھ کو سرو کر رہے ہیں اور پاکستان کی یوتھ کو انٹرنیشنلی بھی بڑی اچھی طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.